بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سلیقہ سیکھا۔ سی ایس ایس کے یوٹیوب چینل پر اگر میری کوئی پہچان ہوگی تو وہ عمر دعابیہ ہوگی۔ منیش شکلا کے اس شعر کے ساتھ میں نے آغاز کیا اور ہم لوگ اگلے 20 منٹ تک جو ہے وہ انشاءاللہ پی پی ایس سی کا وہ اہم حصہ جو کہ کسی بھی 100 نمبر کے معروضی کے سوالات جو ہوتے ہیں اس میں بڑا اہم ہوتا ہے، 15 نمبر یا 10 نمبر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میری یہ بھی کوشش رہے گی کہ میں کم از کم نہ صرف یہ 20 منٹ بلکہ اس کے علاوہ نہ صرف یہ مقام بلکہ کسی بھی اور جگہ مجھے جب بھی اردو زبان، ادب یا لہجے پر بات کرنی پڑے تو کم از کم میرے لہجے کے اندر اتنی روانگی ضرور ہو کہ میں کسی ایسی غلطی کا مرتکب نہ ٹھہروں کہ جس کی وجہ سے اردو زبان کی عزت اور میری ذات کی تسکین دونوں مجروح ہوں۔ اور یہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کیونکہ اردو ہماری زبان ہے، اس کی عزت کرنی چاہیے اور اس کو اس کی تمام تر لوازمات کے ساتھ بولنا چاہیے۔ اور ویسے بھی بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ کا طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ جانتا ہوں کہ ہماری زبان کے ساتھ جس قدر زیادتیاں ہوئی ہیں، کیونکہ آسمان سے مشرق کی جانب عربی میں اترنے والا علم الہامی تھا، مگر مشرق سے مغرب کی جانب ہجرت کرنے والا علم غلامی ثابت ہوا۔ اور خدا سلامت رکھے اہل مغرب کو جنہوں نے ہمیں غلامی کے گر سکھائے، اپنے داغ چھپانے کے لیے، اپنی زبان کی ترویج کے لیے عظیم ادارے بنائے۔ اور تاریخ ہمیشہ قاتل رہی ہے اور اس نے اس وقت بھی چیخ چیخ کر دہائی دی تھی کہ غیر آقاؤں کے بنائے ہوئے اداروں میں مقامی جاگیرداروں کے پڑھنے والے بچے کبھی بھی اپنی زبان، لہجے اور تلفظ کے علمبردار نہیں ہوا کرتے، کیونکہ بقول ڈاکٹر بدر منیر، جڑتی نہیں ہے جو قوم اپنی زبان سے، جڑتی نہیں ہے جو قوم اپنی زبان سے، کب سر اٹھا کے دنیا میں جیتی ہے شان سے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو کہ شاید میں ہمارے پی پی ایس سی کے اس 20 نمبر کے ساتھ بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر کسی بھی طرح سے شاید اس سے منسلک نہ ہوں، مگر چونکہ ہمیں اردو کے اس لیکچر کے اندر اس کی چاشنی اور اس کی دلچسپی کو بھی برقرار رکھنا ہے، لہٰذا میں نے چند ایک چیزیں جو ہیں وہ ریٹورک استعمال کی۔ اب آ جاتے ہیں ہمارے اس موضوع کی طرف، اس مدے کی طرف جس پر آج ہم لوگوں نے یہ نشست رکھی ہے۔ ہم لوگ بات کریں گے پی پی ایس سی کے اس 15، 20 یا کم از کم 10 نمبرز کی کہ جس کے اندر دو بڑی اہم باتیں ہیں۔ پہلی اہم بات یہ ہے کہ اس میں کوئی تجزیہ نہیں ہے، انالیسز نہیں ہے، یا غلط ہے یا صحیح ہے، یہ پہلی اہم بات ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر تو وہ صحیح ہے تو زندہ باد، لیکن اگر وہ غلط ہے تو وہ صرف غلط نہیں ہے بلکہ وہ 0.25% آپ کے ایک ایسے سوال کا بھی بیڑا غرق کر رہا ہے کہ جو آپ نے ٹھیک کیا ہوا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے اگر میں حروف عام میں کہوں تو بلا شبہ ہمیں رٹا لگانا پڑے گا، لیکن اگر ذرا سوفسٹیکیٹڈ انداز میں بات کریں یا سوفسٹیکیٹڈ لینگویج میں بات کریں تو آئی تھنک کریمنگ از دا بیسٹ آپشن ٹو ڈسکرائب اٹ۔ ناؤ ہاؤ ٹو کریم اٹ، دیٹ از دا ٹیکنیک، اور ہم نے اس کس تکنیک کے ساتھ استعمال کرنا ہے اس کے لیے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بہتر سے بہتر تکنیک اور اپروچ کے ساتھ آج یہاں سے کچھ نہ کچھ دے کر بھیجوں۔ اردو زبان پر ایک عدد سرسری ہم لوگ نظر ڈال لیتے ہیں۔ اردو جو کہ ترکی زبان کا لفظ ہے اور جس کے معنی لشکر یا لشکرگاہ کے ہیں۔ اگر ہم لوگ اس کے ارتقائی مراحل کی بات کریں تو 10ویں صدی عیسوی جو ہے وہ صدی عیسوی ہے کہ جہاں پر پہلی مرتبہ ہمیں اردو کے اثرات نظر آتے ہیں، کہ جہاں پر مسلم فاتحین اپنے مقامی انتظامات کو چلانے کے لیے یہاں پر انہوں نے اس زبان کو کسی نہ کسی شکل میں جو ہے اسے شروع کرنے کی کوشش کی۔ پھر ہندوستان میں، اور یہ بڑی مضحکہ خیز بات ہے کہ مسلمانوں میں جو بر صغیر کے اندر جو سب سے زیادہ اردو ادب کو فروغ ملا، زبان کی بات نہیں ہو رہی، اردو ادب کو جو فروغ ملا وہ مغلیہ دور کے اندر سب سے زیادہ ملا۔ بہادر شاہ ظفر ایک بہت بڑا نام ہے اردو شاعری کے اندر۔ اور پھر یہ زبان جو ہے یہ مختلف مراحل طے کرنے کے بعد اور پھر مختلف زبانوں کی صورت میں، جس میں ہندی، ہندوستانی، دکنی، گجراتی اور اس کے بعد ریختہ اور یوں ہمارے ساتھ یہاں تک پہنچی۔ اور پھر وہ غالب کا بڑا مشہور شعر ہے کہ طرز بیدل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خان قیامت ہے۔ تو لہٰذا اردو زبان اتنی آسان نہیں ہے۔ ہم یہاں پر اردو زبان کے متعلق وہ معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ ہمیں ون پیپر کے اندر
कारआमद साबित होंगी। अब हम लोग आ जाते हैं जी असनाफ नसर के ऊपर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नसर की। नसर के अंदर दो किस्म के नसर हैं, जिसके अंदर पहला जो है वो अफसानवी अदब है और दूसरा आपका गैर अफसानवी अदब है, या हुरूफ आम में इसे कह लें फिक्शन और नॉन फिक्शन। अफसानवी अदब की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास दास्तान आ जाती है। दास्तान किस चीज को कहते हैं और उसके बाद दास्तान की तारीफ क्या है और मशहूर दास्तानें कौन सी हैं। मसलन मैं देख रहा था एक अदद पीएमएस के अंदर एक सवाल आया हुआ था कि मीर अमन देहलवी की जो दास्तान है ये वो पहली दास्तान थी जिसका उर्दू में तर्जुमा हुआ, और वो किस फारसी दास्तान का तर्जुमा था, वो था किस्सा चहार दरवेश। और इसके मुतालिक कहा जाता है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया एक मरतबा वो बीमार हो गए, तो उनके जो मुरीद खास थे ख्वाजा अमीर खुसरो जो थे, उन्होंने एक मरतबा जब वो बीमार हुए तो उन्हें दबाते हुए, उनकी अयादत करते हुए उन्होंने भी ये कहानी किस्सा चहार दरवेश सुनाना शुरू की, और फिर इसी दौरान वो सेहतयाब भी हो गए। लेकिन जब वो सेहतयाब हो गए तो उन्होंने दुआ की कि आइंदा के बाद जो भी शख्स किसी बीमार शख्स को ये दास्तान सुनाएगा तो वो सेहतयाब होगा। और दास्तान से मुतालिक ही वो बड़ा साकिब लखनवी का एक शेर है कि बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तान कहते कहते। दूसरे नंबर पर जी नॉवेल किस जबान का लफ्ज है। इनको हम वन बाय वन अपने लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। नॉवेल किस जबान का लफ्ज है, लफ्जी और इस्तिलाही मानी। अगर जरूरत पड़ी वन पेपर के पर्सपेक्टिव से तो हम इसकी अकसाम की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर जरूरत ना पड़ी तो ऑब्वियसली हमने टू दी पॉइंट रहना है, तो हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे। फिर उर्दू का पहला नॉवेल निगार। अच्छा, सब लोगों को यहां पर पता है कि उर्दू का पहला नॉवेल निगार कौन थे? डिप्टी नजीर अहमद थे, और उनका जो पहला नॉवेल था उसका नाम भी था मरातुल उरूस, और हम सब लोग जानते हैं मरातुल उरूस या मरातुल उरूस। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूं, और वो सवाल ये है कि ये मरातुल उरूस डिप्टी नजीर अहमद का पहला नॉवेल जो था, जो कि उर्दू अदब का भी किसी हद तक पहला नॉवेल, मुकम्मल नॉवेल माना जाता है, ये किस सन में शाया हुआ, ये आप लोग हमें बताएंगे। उसके बाद आ जाता है जी अफसाना। अफसाना एक मुख्तसर तहरीर का नाम है जो कि किसी वाक़े, लम्हे या किरदार की अक्कासी करता है। मशहूर अफसाने कौन से हैं, मशहूर अफसाना निगार कौन से हैं, ये तमाम तर चीजें हम आपको जो बिल्कुल अहम है वो हम आपको करवाएंगे। फिर आ जाता है भी हमारे पास गैर अफसानवी अदब। गैर अफसानवी अदब में यानी कि वो अदब जो कि नॉन फिक्शन है, जिसके अंदर रियलिटी ज्यादा पाई जाती है, हकीकत ज्यादा मौजूद होती है। उसमें सवानह उमरी, जिसमें बायोग्राफी है। अब बायोग्राफी जो है वो सवानह उमरी उसको कहते हैं जो कि एक शख्स किसी दूसरे शख्स के बारे में लिखता है, यानी कि हयात सादी और यादगार गालिब। अब एक सवाल आया हुआ था कि यादगार गालिब किसकी सवानह उमरी है। अब लिखी तो ये हाली ने है, मगर ये किसकी है? ये गालिब पर लिखी गई सवानह उमरी है, लिहाजा हमारा जवाब गालिब का होगा। लेकिन अगर यह कहा जाए कि यादगार गालिब किसने लिखी, तो फिर हम उसका जवाब देंगे हाली। गैर अफसानवी अदब में दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाती है जी ऑटोबायोग्राफी, यानी आप बीती या खुद नविश्त भी इसे कहते हैं। और उसमें सरगुज़श्त अब्दुल मजीद सालिक, अगर मैं गलत नहीं हूं बिल्कुल, जब हम इसे मुकम्मल तौर पर पढ़ेंगे तो इसमें जो मशहूर खुद नविश्त आएंगी वो हम आपको पढ़ाएंगे, और मेरा ख्याल है ये अब्दुल मजीद सालिक की ही लिखी हुई है। और फिर आ जाता है उर्दू नसर का तारुफ। ये बड़ा एक अदद अहम हिस्सा है। उसमें यह है कि उर्दू अदब की तहरीकों का जन्म यहां से उर्दू अदब की तहरीकों ने जन्म यहां से लिया। मसलन फोर्ट विलियम कॉलेज, और ये फिर एक बड़ी मुज़क्किर बात है जो मैंने पहले आपको बताई थी कि उर्दू जबान की तरवीज और उर्दू अदब की तरवीज दोनों एक अदद अलग अलग चीजें हैं, लेकिन किसी हद तक अगर सरकारी सतह पर नहीं तो ये एहसान भी हमारे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह साहिब अंग्रेज का है कि उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद रखी, और यहां से फिर हमारे तर्जुमे का काम शुरू हुआ, जिसमें बहुत सारी जो फारसी से उर्दू में तर्जुमा हुआ, ठीक है, और इसमें बड़ी बड़ी शख्सियात, हैदर बख्श हैदरी, मीर अमन देहलवी, और इनको सबको हम लोग, जॉन गिलक्राइस्ट एक बहुत बड़ा नाम है इसके अंदर। फिर आ जाती है सर सैयद अहमद खान की
تحریک, اور یہ وہ تحریک ہے جو کہ بہت مشہور ہے, ہر زبان زد عام ہے اور ہر شخص جانتا ہے, لیکن اس کا جو پرسپیکٹو ہے, جو لوگ جانتے ہیں, وہ اس کے سیاسی مطمع نظر سے جانتے ہیں, نہ کہ اردو ادب کی ترویج کے اعتبار سے. لہٰذا ہم اس لیکچر کے اندر اردو ادب کی ترویج کے اعتبار سے اس کی کیا خدمات رہیں ان کو دیکھیں گے. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد چونکہ ہمارے ادب کا جو رجحان تھا وہ مقصدیت کی طرف چلا گیا تھا, کیونکہ مسلمانوں میں ایک بہت زیادہ مایوسی کی کیفیت دوڑ رہی تھی, اور اس دوران جو ہے وہ کون سی اہم کتابیں لکھی گئیں ہم ان کو دیکھیں گے, اور اس کے بعد ہماری جو ہے وہ ترقی پسند تحریک ہے, اور پھر دوسری تحریکیں ان کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں. اب آتے ہیں ہماری جو اردو ادب کی جو تحریکیں تھیں اس کے اندر نمبر 3 پر, جو کہ سر سید احمد خان کی تحریک کے بعد جو سب سے اہم تحریک ایک سمجھی جاتی ہے وہ ہے ترقی پسند تحریک. اور ترقی پسند جو تحریک ہے وہ 1935 میں اس کا آغاز ہوتا ہے, اور اس کی جو بڑی مشہور شخصیات ہیں اس میں فیض احمد فیض, کوئی ڈھکا چھپا نام نہیں ہے, پریم چند. اور اب اس تحریک کے اندر ہم لوگ اس کو کس طرح سے پڑھیں گے کہ ہم نے فیض احمد فیض کے وہ مشہور اشعار آپ لوگوں کو میں یہاں پر پڑھاؤں گا کہ جو اشعار آتے ہیں اور پھر ان کے شاعر کا نام پوچھا جاتا ہے. بالکل اسی طرح پھر اسی تحریک کے اندر جو ہے وہ پریم چند ایک بہت بڑا نام ہے, ٹھیک ہے, ناول کے اعتبار سے اور مختصر افسانے کے اعتبار سے, یعنی مختصر افسانے کا بانی پریم چند صاحب کو کہا جاتا ہے. اور اسی طرح اسی تحریک سے وابستہ کرشن چندر اور عصمت چغتائی اور احمد ندیم قاسمی, اور ان کا جو ادب کے اندر جو ان کی خدمات ہیں, اور وہ خدمات کس کلام کی صورت میں ہیں یا کس نثری مجموعے کی صورت میں ہیں, وہ بھی آپ کو یہاں پر کمپائل کر کے مرتب کر کے بتایا جائے گا. پھر آ جاتا ہے ایک چوتھی جو کہ تحریک تو نہیں ہے مگر ہلکا ارباب ذوق ہے, اور یہ وہ صحاب ہیں جنہوں نے بالواسطہ طور پر کسی بھی تحریک سے اپنا تعلق نہیں جوڑا, مگر وہ ہلکا ارباب ذوق میں آتے ہیں. سعادت حسن منٹو, قرۃ العین حیدر اور انتظار حسین. اس کے بعد جی شعراء ہمارے جو ہیں ایک بہت بڑا ایک اہم حصہ ہے پی پی ایس سی کے پیپر کا, کہ جس کے اندر اشعار پوچھے جاتے ہیں اور ان کے شعراء کا نام پوچھا جاتا ہے. یا ون پیپر میں تو شاید ایسا نہیں ہوتا, بالکل اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور قدیم شعراء کو اس کو دو چیزوں میں, دو حصوں کے اندر میں نے انہیں تقسیم کیا ہے. میر تقی میر میں نے نہیں بلکہ اہل ادب نے انہیں تقسیم کیا, میں صرف ان کا آپ تک پہنچا رہا ہوں. میر تقی میر مرزا اسد اللہ خان غالب, الطاف حسین حالی اور اقبال. اور پھر جدید شعراء کرام میں فیض احمد فیض, نون میم راشد, مجید امجد اور ناصر کاظمی. اچھا, اس کے آبجیکٹو یا معروضی سوالات کو حل کرنے کے لیے ہم کون سی اپروچ کا استعمال کریں گے, کون سی تکنیک کا استعمال کریں گے, وہ ہم تکنیک ان 4 فارمولاز پر کریں گے. اس ایک فارمولا پر کریں گے جس کے مزید 4 نکات ہیں. اس میں شعراء کرام کی پیدائش, حالات زندگی, وجہ شہرت اور مجموعہ کلام, مشہور مجموعہ کلام جو کہ پی پی ایس سی میں اس سے پہلے پوچھے گئے ہیں یا ایکسپیکٹڈ ہیں, توقع کی جا سکتی ہے یا پوچھا جا سکتا ہے. پھر آ جاتی ہے جی ہماری قواعد و ضوابط یعنی کہ گرامر. اس کے اندر محاورہ اور روزمرہ, ٹھیک ہے, اور یہ بھی ایک بہت زیادہ اہم اس کا حصہ ہے. محاورے کی ہم تعریف دیکھیں گے, مثالیں دیکھیں گے, اور محاورہ جات کا جملوں میں استعمال کیسے کیا جاتا ہے. مثلا پی پی ایس سی کے ایک سابقہ پیپر کے اندر 2 میں نے لیے ہیں, اس میں ایک اشکلے چھوڑنا اور دوسرا بخیے ادھیڑنا. مجھے امید ہے کہ شاید آپ لوگوں کو آتے ہوں گے, اگر نہیں آتے تو میں انہیں ڈسکرائب کر دیتا ہوں. اشکلے چھوڑنا کا مطلب ہوتا ہے کوئی انوکھی بات کر دینا, کوئی ایسی بات کہ جس کا ممکنات میں وجود نہ ہو یا جو ممکنات میں سے نہ ہو. بخیے ادھیڑنا, اور بخیے ادھیڑنا سے مراد ہے کسی کے راز فاش کر دینا. اور جملوں میں کیسے ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں وہ تمام تر چیزیں یہاں پر آئیں گی. پھر غلط جملوں کی درستگی, یہ تقریباً ہر پیپر میں ایک سوال ضرور آتا ہے. پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس علم بیان. علم بیان میں ہم لوگ پڑھیں گے تشبیہ, استعارہ, مجاز مرسل اور اس کے بعد کنایا, ارکان تشبیہ, استعارہ اور اس کے ارکان, اور اسی طرح ہم لوگ اسے پڑھیں گے. پھر ہمارے پاس آ جائے گا علم بدی. صنعت تضاد کیا ہے, صنعت تکرار کیا ہے, صنعت تلمیح کیا ہے, مرات النظیر کیا ہے, مبالغہ اور حسن تعلیل.
वन पेपर के एतबार से जो हमारे पास ज्यादातर अहम है वो सनत तलमीह और सनत तजाद और तकरार हैं। बकिया 3 को हम फिलहाल नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हम ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहते, और इनकी तमाम तर मिसालें देकर जो कि पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं या जो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। फिर हमारे पास शेरी इस्तिलाहात आ जाएंगी, मिसरा, शेर या बैत क्या होता है, काफिया, रदीफ, मतला, मक्ता। मसलन एक सवाल आया हुआ था कि रदीफ के लफ्जी मानी क्या है, और ये रदीफ के लफ्जी मानी क्या है, ये आज के लेक्चर का मैं दूसरा सवाल आप लोगों के पास छोड़े जा रहा हूं, इसका जवाब आप लोगों ने बताना है। और दूसरा फिर मुख्तलिफ असनाफ नज्म, असनाफ सिंफ की जमा है, नज्म की बहुत सारी असनाफ हैं जिसमें हमद है, नात है, मनकबत है, गजल है, मिर्सिया है, मसनवी है या रुबाई है। इन तमाम तर चीजों को, ये मैक्सिमम हमारे 6 लेक्चर्स बने, 8 बने या 10 बने, तो इनको हम मुकम्मल करेंगे। क्योंकि मेरा आप लोगों के साथ वादा था कि आज हम अगर वक्त बचा तो तशबीह और इस्तिआरा को तफसील के साथ पढ़ेंगे। हमारे पास वक्त है, हमारे पास वक्त नहीं है, तो लिहाजा मैं एक कदर अच्छे शेर के साथ आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, और वक्त से पहले इसलिए माजरत खा हूं कि उस शेर के शायर का नाम मुझे मिल नहीं सका। सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, अगले लेक्चर में मुलाकात होती है।